بھائی کی بات کر رہا ہوں، ایسا ہی ہے؟ جی جی اگر نہیں کھل کے بولے نا، جی 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 تو اگر آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو میں بڑا کلیئر بتا دوں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے فیصلہ کیا ہے اور اس پر قائم ہے کہ ہم پاکستان زندہ باد کے ساتھ ہیں. ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ ہیں. ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں ہے جو پاکستان مرد آباد کی بات کرے. ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں ہے کہ جو پاکستان مرد آباد کہے. میری ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی سے اور پاکی پارٹی کے رہنماؤں سے مکمل بات ہوئی ہے کہ نہ ہم پاکستان مرد آباد کہنے والوں کے ساتھ کبھی ہو سکتے ہیں، نہ ہوں گے. میرا مقصد اور مطلب کراچی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ کی دعوت پر مائک کراچی میں ایم کیو ایم والوں کا تعارف صاحب کے کرانے پر میرا یہ کہنا تھا کہ انہیں صاحب نہ بنائیں، یہ بھائی ٹھیک ہیں اور یہی کراچی کو ٹھیک کریں گے. لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں یا میری جماعت ایسی بات کو بتائیں کہ جس سے یہ تاثر بھی ملے. اور میں بڑا کلیئر کہہ دینا چاہتا ہوں، اس پر میں 2 گھنٹے بھی بات کر سکتا ہوں کہ کیا غلطیاں تھیں، ان کو کیسے دہرایا گیا، جس کی وجہ سے ایم کیو ایم پاکستان میں رہنے والے کراچی کے لوگ انہوں نے کتنا سفر کیا، آج ہمارے لوگوں نے کتنا نقصان اٹھایا ہے. لیکن میں بحیثیت گورنر سندھ کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جہاں میرے کراچی کے رہنے والے معصوم لوگ دوبارہ سے کسی پریشانی کا باعث بنے. ہم نے بڑی مشکلوں سے ان کے ہاتھ سے کلشنکوف لے کر لیپ ٹاپ دیا ہے. بڑی مشکلوں سے آج ایم کیو ایم پاکستان کا ایک مثبت چہرہ سامنے آ رہا ہے کہ ان کا گورنر یہاں پر آئی ٹی پڑھا رہا ہے 50,000 بچوں کو. ان کا گورنر دروازے کھول کے لوگوں کی مدد کر رہا ہے. ان کا گورنر لوگوں کے لیے یہاں دروازے کھول کر مارکہ حق کے پروگرام کروا رہا ہے. تو اگر کوئی تاثر گیا بھی ہے تو میں یہاں پر اس کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی سیاست سے الطاف حسین صاحب کا اب کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت ان کو ایکسیپٹ کر رہی ہے. انہوں نے علیحدگی اختیار کی ہوئی ہے ان سے اور باقاعدہ علل اعلان کی ہوئی ہے. تو میں پارٹی پالیسی سے ہٹ کے تھوڑی بات کر سکتا ہوں. نہ میری پارٹی کی پالیسی ہے خانزادہ بھائی، کوئی پالیسی ہماری پارٹی کی نہیں ہے عادل بھائی. تو جب پارٹی پالیسی نہیں ہے تو میری باتوں سے یہ تاثر کیوں جا رہا ہے؟ میرا کہنا صرف میرے کراچی کے بھائی جن کے ساتھ ہم اس شہر کی تقدیر بدلنے کا عزم کر چکے ہیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا، جنہوں نے 20 ارب روپے کراچی کے لیے دیے ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے دیے ہیں. تو یہ جو کراچی والوں کی ایک شناخت ہے کہ انہیں بھائی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی الطاف حسین صاحب اس پولیٹکس میں واپس آ رہے ہیں. اس پر میں بڑی بات کر سکتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ نے علیحدگی اختیار کی ہوئی ہے. ایم کیو ایم کی سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کراچی اور پورے صوبے کو امن کا گہوارہ بنا رہے ہیں. میں نے جیسے کہا بڑی مشکلوں سے امن قائم ہوا ہے. کلشنکوف لے کر لیپ ٹاپ ہاتھ میں دیا گیا ہے. اس گورنر ہاؤس میں 50,000 بچے بچیاں جن کا تعلق سندھی، پنجابی، بلوچی ہر قوم سے اس گورنر ہاؤس میں پڑھ رہی ہے. گورنر ہاؤس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں لوگوں کے لیے. ہم نے آج سب سے زیادہ تقریبات مارکہ حق کی ہیں. ہم نے سب سے زیادہ تقریبات جشن آزادی کی ہیں. ہم نے سب سے زیادہ تقریبات انڈیا سے یہ جنگ جیتنے پر اپنی فورسز کو خراج تحسین پیش کرنے کی ہیں. میں
چاند بھائی آپ کے جواب کو اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی کنفیوژن ہو، میری بات سے غلط تاثر نہ لیا جائے. ہم نے اس سیاست کو جنم نہیں دینا جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہو. میں خود اس شہر کا بیٹا ہوں، میں ایک سچا پاکستانی ہوں، MQM پاکستان کا میں گورنر ہوں. میرا کام لوگوں کو سہولتیں دینا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اور ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے. مجھے بتائیں، مجھے کسی نام کی ضرورت ہے کیا؟ مجھے تو ضرورت نہیں ہے الطاف حسین کے نام کی. مجھے تو وہ تاثر دے کے اپنے لیے کوئی پبلسٹی نہیں لینی. میں نے تو خود 12.5 لاکھ لوگوں کو ان 3 سالوں میں افطار ڈنر اللہ تعالیٰ نے اس گورنر ہاؤس میں کرایا. 10 لاکھ راشن ہم نے اس گورنر ہاؤس سے بانٹے. 50 ہزار بچوں کے 3 سیشن ہو گئے. 1.5 لاکھ بچہ $1200 سے $1500 کما رہا ہے مہینے کے. دروازہ ہم نے کھولا ہوا ہے. تو میں تھوڑی یہ تاثر دوں گا نواب بھائی، مجھے نہیں ان کے تاثر کی ضرورت. میں اپنے لوگوں کو نوکریاں دلوانے کے لیے آواز اٹھاؤں گا، ان کو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے آواز اٹھاؤں گا. میری آواز اور میری پارٹی کی آواز ہی کافی ہے. ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں کھڑے جس نے پاکستان مرد آباد کہا ہو. ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے جس نے 9 مئی کا واقعہ کیا ہو. پاکستان میں ایک فیئر الیکشن ہوا 8 فروری، جس کو زیادتیاں ہو رہی ہوں اس کی آواز اٹھائیں گے. لیکن ایسا کوئی کام کہ کوئی مجھ سے توقع نہ کرے کہ میں اپنے پاکستان کے لفظ کے اوپر کسی ایسی بات کو ترجیح دوں گا جس سے میرے ملک کا نام خراب ہو. میں نے جب MQM پاکستان جوائن کی تھی 2016 میں، مجھ پر کوئی الطاف حسین کا احسان نہیں ہے. مجھے وہ MQM میں نہیں لائے، نہ انہوں نے مجھے گورنر بنوایا ہے. 14 سال گورنر جنہوں نے رکھا اس کو، ان کے گورنر نے ایک دن دروازہ نہیں کھولا. بتائیں آپ، یہ اس گورنر نے، اس MQM پاکستان کے گورنر نے جو پاکستان کے اندر ہے، اس نے دروازہ کھولا ہے، اس نے بچے پڑھائے IT کے. تو میں کوئی کسی کا احسان مند بھی نہیں ہوں سوائے MQM پاکستان اور اس کراچی اور پاکستان کے صوبہ سندھ کے لوگوں کا، جنہوں نے مجھے عوامی گورنر کا لقب دیا ہے، جنہوں نے مجھے دلوں کے گورنر کا لقب دیا ہے. تو یہ تاثر نہ پھیلایا جائے، یہ غلط بات کو نہ بڑھایا جائے. نہ میں نے ان کا نام لیا ہے، نہ میں ان کا نام لے رہا ہوں اور نہ لوں گا. تو یہ تاثر ختم کر دے. آپ نے، چاند بھائی نے اتنی بڑی بات کی کہ گلی محلے کوچوں میں ہو رہا ہے، تو بالکل نہ ہو. میں نے کلیئر کر دیا ہے کہ میں کام جاری اور ساری رکھوں گا. IT کا جال پھیلائیں گے پورے صوبے میں، پورے پاکستان میں. فری IT دیں گے، بچے $1500 سے $2000 کمائیں گے. فری لیپ ٹاپ اسکیم ہم لانچ کر رہے ہیں ابھی. اب میرے پاس امریکہ سے آئے ہوئے بزنس مین بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے 2000 لیپ ٹاپ کمٹ کیے جو ہم پورے صوبہ سندھ میں بانٹیں گے، تقسیم کریں گے. اسی طرح ایک لاہور کے ہمارے فیصل دین صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں ہزاروں سلائی مشین بھیجی ہیں، گورنر ہاؤس پہنچ چکی ہیں. SM منیر صاحب کے چھوٹے بھائی کے بیٹے ہیں یہ فیصل دین. یہ ہزاروں سلائی مشینیں ہم انشاءاللہ تقریب رکھ کے بانٹیں گے، وہ یہاں بٹیں گی. اسی طرح راشن الحمدللہ جاری و ساری رہے گا. تو یہ ہم آگے 20 ارب نہیں 40 ارب روپے کے ترقیاتی کام کرنے جا رہے ہیں. میں نے وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ ہمیں یہ فنڈز دیے گئے کہ ہم لوگوں کے کام کریں. ہم نے اس سیاست میں لوگوں کو نہیں 9 مئی والی میں لے کے جانا جہاں عمران خان نے لوگوں کو غلط راستے پہ لگایا کہ اپنی ہی افواج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. یا ایسی طرف ہم نے نہیں جانا جو پاکستان مرد آباد کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے. یہ ملک ہمارا ملک ہے بھائی، ہم نے قربانیاں دے کے حاصل کیا ہے. ہم بانیان پاکستان کی اولادوں میں سے ہیں، ہم اس پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم ہمیشہ پاکستان زندہ باد کے ساتھ ہیں. ہم نے لوگوں تک اب جو ترقی ہونے جا رہی ہے پاکستان میں، اس کے ثمرات لوگوں تک دینے ہیں. کراچی کے ہر علاقے میں اچھے اسکول بنیں گے. ہمارے عادل عسکری بھائی اسکولوں پہ کام کر رہے ہیں، یونیورسٹیز لا رہے ہیں ہم لوگ کراچی میں. 5 یونیورسٹیاں کراچی آ چکی ہیں اور یہ آگے مزید بڑھیں گی.
تو جب بچوں کو آئی ٹی اور ایجوکیشن ملے گی، اچھے ہاسپٹل سے صحت ملے گی، نوکریاں ملیں گی، ہم پانی بجلی کی بات کر رہے ہیں وفاق سے کہ ہمیں دیا جائے، تو بھائی یہ سب کام الحمدللہ آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور گواہ رہیے گا کراچی والوں، پاکستان والوں، میری بات کو غلط کبھی نہ سمجھنا، میں نے ہمیشہ جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ لوگ کہتے تھے 50,000 بچے گورنر ہاؤس میں، مذاق کر رہے ہیں گورنر صاحب، آج تیسرا سال شروع ہے، 50,000 بچے پڑھ رہے ہیں، روزانہ کلاسز ہوتی ہیں، راشن روز بٹ رہا ہے، لیپ ٹاپ روز بٹ رہے ہیں۔ اور پھر جب ہم نے کہا تھا کہ ہم 15-14 دن تک تقریبات کریں گے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسٹیج ہم نے بنایا، ہم نے ورلڈ ریکارڈ آتش بازی کا توڑا، ہم نے کہا راحت آئے گا، علی ظفر آئے گا، عاطف اسلم آئے گا، کیفے خلیل آئے گا، تو بلایا نا، بغیر حکومتی وسائل کے بلایا ہے۔ تو یہ سب میں نے کسی تاثر سے تھوڑی کیا ہے، میں نے تو کوئی MQM پاکستان سے 1 روپیہ نہیں، اور لوگوں کو پتہ ہے، لوگ ایسے ہی عوامی گورنر نہیں کہتے چاند بھائی، یہ میں اتنی طویل بات ان کے سوال پہ کر رہا ہوں، اور آپ کے سامنے انہوں نے سوال کیا تو میں نے کہا نہیں، یہ تاثر اگر جا رہا ہے تو غلط تاثر جا رہا ہے، بالکل نہیں ہے ایسا کوئی تاثر، کوئی ایسے تاثر کو تاثر نہ سمجھے۔ اور میرے پاس بہت باتیں ہیں، جو لوگ اس تاثر کی بات کرتے ہیں، میں نے آج تک ان کے خلاف بات نہیں کی، لیکن خدا کی قسم اگر میں نے بات کی نا تو میں پورے ثبوت کے ساتھ بات کروں گا کہ 14 سال ان کے گورنر نے کیا کیا، ان کے وفاقی وزراء نے اس شہر کے لیے کیا کیا، کراچی کی تعلیم تباہ کر دی، کراچی کے اندر دہشت گردی کو فروغ دیا۔ یہ جو اردو اسپیکنگ قوم جو کہ پورے پاکستان میں اپنی شرافت اور ثقافت کا تاج پہنتی تھی، اس کو کہاں لا کے کھڑا کیا ہے، کہاں لا کے چھوڑا ہے، یہ میں نے نہیں کی کبھی بات، لیکن جب میں کروں گا تو پھر میں ثبوت کے ساتھ کروں گا۔ میں کسی کی تذلیل نہیں چاہتا، میں کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں بھی اس شہر کا بیٹا ہوں، میں نے کسی سے کیا لیا ہے، میں نے کوئی کام ٹیکس کے پیسے سے نہیں کیا، میں نے کوئی کام کسی کو پسٹل دکھا کے پیسے نہیں مانگے۔ ہم اس شہر کو، اس صوبے کو اور اپنے رہنے والوں کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، تعلیم دینا چاہتے ہیں، لیپ ٹاپ ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں، AI کا اسٹوڈنٹ بنانا چاہتے ہیں، ان کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں جہاں جہاں بچے کچلے گئے ایکسیڈنٹ میں سب کے گھر گیا، سب کو جا کے میں نے تسلی دی۔ کل میں نے ٹرالر ایسوسی ایشن کو بھی دعوت دی، ہمارے یہاں MWM کا واقعہ ہوا، زائرین کو جو ایشو بلوچستان روڈ راستے سے جانے کا تھا، وہ ہزاروں لوگوں کو لے کر نکل پڑے تھے مارچ پہ، میں نے ان کو روکا، میں ان کے پاس گیا، پھر ان کو بلایا، وہ موخر کرایا۔ کراچی میں کوئی ایشو ہو، کسی قسم کا ایشو ہو، میں 18 گھنٹے کام کرتا ہوں، میرے بچے، میری فیملی سفر کر رہی ہے، میرا 3 سال کا بچہ ہے، میں 16 گھنٹے کام کرتا ہوں، ایک ہفتہ ہو جاتا ہے میں اس کو اپنی گود میں نہیں لیتا، لیکن یہ کام میں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، عوام کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ کام میں اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی سیاست کرنی ہے، یہ کام میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں کسی کو تاثر دے کے اپنے لیے کوئی پبلسٹی لوں گا، مجھے کسی پبلسٹی کی، کسی کے تاثر سے ضرورت نہیں ہے۔ میں عوام سے محبت چاہتا ہوں، پیار چاہتا ہوں، اور بدلے میں ان کے لیے ہر وہ کام کرنا چاہتا ہوں جس سے ان کی ترقی اور تعمیر ہو سکے۔